نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فلما قضى موسى الأجل، پھر جب موسیٰ علیہ السلام مقرر وقت پورا کر چکے، وسار بأہلہ، اور اپنے گھر والوں کو لے چلے، آنس من جانب طور نارا، طور کی جانب سے ایک آگ دیکھی۔ روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 10 سال اپنے سسر کے ہاں کام کر کے پھر وہاں سے واپس اپنے وطن کو لوٹتے ہیں۔ آپ کی بیوی اور بعض روایات میں بچے اور نوکر کا بھی ذکر ہے، ان کو لے چلتے ہیں۔ بیوی کا نام روایات میں صفورہ بتایا جاتا ہے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، یہ تفصیل سورۃ النمل میں بھی گزر چکی ہے کہ انہوں نے طور کی جانب سے آگ دیکھی۔ قال لأهلهم امكثوا، اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہر جاؤ، انی آنست نارا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید میں تمہارے پاس اس آگ میں سے کوئی خبر لے آؤں۔ خبر کس چیز کی؟ کہ مصر کو راستہ کون سا جاتا ہے۔ او جذوۃ من النار، یا ایک انگارہ آگ میں سے، لعلکم تصطلون، تاکہ تم تاپ سکو، گرم ہو سکو۔ جذوہ جو ہے یہ لکڑی کے ٹکڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، موٹی لکڑی، خواہ اس میں آگ ہو یا نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ جہاں انہوں نے اپنے گھر والوں کو ٹھہرایا اور جہاں سے آگ لینے گئے وہاں درمیانی راستے پہ کچھ فاصلہ تو ہوگا، اور جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں سے ہاتھ پر تو انگارہ نہیں اٹھا کے لانا تھا، اور کوئی برتن بھی اس وقت نہیں ہو سکتا تھا، تو اس لیے انہوں نے لفظ کیا استعمال کیا کہ جذبہ۔ جذبہ موٹی لکڑی، تو اب دیکھا ہوگا کہ موٹی لکڑی جب جلتی ہے تو اس کا ایک کنارہ جل بھی رہا ہو تو دوسرا کنارہ آپ پکڑ سکتے ہیں، اور پھر پکڑ کر ایک اچھا خاصا فاصلہ بھی طے کر سکتے ہیں، اس دوران اس کی آگ بجھتی بھی نہیں۔ اگر آپ جلتے شعلے کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ راستے میں ہی بجھ جاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں آنے والا ایک ایک لفظ جو ہے وہ اپنے اندر بہترین معنی رکھتا ہے جو اصل مقصود کو واضح کرتے ہیں۔ فلما اتاہا، پھر جب وہ اس کے پاس آئے، نو دیا، پکارا گیا، من شاط الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، یہ ذرا ایک لمبا ایسا ایکسپریشن ہے۔ جب وہاں پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے پر، امیجن کریں وادی کے دائیں کنارے پر ایک درخت سے پکارا گیا۔ اتنی تفصیل بتانے کا کیا مقصد ہے؟ ایسا نہیں کہ اچانک ہی کہیں سے آواز آ رہی تھی اور یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آواز کہاں سے آ رہی، ادھر سے آ رہی، ادھر سے ادھر، یعنی مخصوص جہت سے اور مخصوص جگہ سے آواز آ رہی تھی، یہ بتانا مقصود ہے۔ شاطئ کلس جو ہے یہ کنارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، میدان یا دریا کے کناروں میں سے کوئی ایک کنارہ۔ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ وادی کے کنارے سے آ رہی تھی، جو مغربی جانب سے پہاڑ کے دائیں طرف تھی، کیونکہ پیچھے الغربی کا لفظ بھی آتا ہے نا، اور وہاں درخت سے آگ کے شعلے بلند ہوتے محسوس ہو رہے تھے، جیسے سورۃ نمل میں بھی آپ نے پڑھا۔ اور حقیقت میں یہ آگ نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی۔ اور اس جگہ کے لیے البقعۃ المبارکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، خطہ زمین۔ بقعہ کی جمع بقاع ہے، اور مبارکہ اس کی صفت ہے۔ مبارک خطہ زمین، اس کو مبارک کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس جگہ سے اللہ تعالیٰ کی آواز آ رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی جا رہی تھی۔ تو جس جگہ پر کوئی نیک کام ہوتا ہے، کوئی اچھا کام ہوتا ہے، جہاں اللہ کا ذکر بلند ہوتا ہے،
اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے وہ جگہیں بھی ایک طرح سے بابرکت ہو جاتی. مثلاً اگر آپ مسجد میں جائیں تو مسجد کیسے بھی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، اس کے اندر جا کے آپ کے احساسات اور جذبات بدل جاتے ہیں، آپ کی فیلنگ کچھ اور ہو جاتی یا نہیں. چاہے نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، ایک دم آپ کا دل بدل جائے گا. تو یہ قدرتی سی بات ہے کہ جن جگہوں پر اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، جیسے سورۃ نور میں بھی آپ نے پڑھا تھا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، تو وہ جگہیں بھی مبارک ہوتی. الواد الایمن، دائیں جانب بھی مبارک ہوتی ہے، دایاں ہاتھ بھی، دائیں چیز کو بھی، یمین کے معنوں میں بھی برکت ہوتی ہے. پھر البقعۃ المبارکہ من الشجرہ، درخت میں سے، اور درخت بھی مبارک تھا، یہ ایک خاص درخت تھا. وہاں سے آواز آئی اَيَّا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں ہوں اللہ رب العالمین جو تم سے مخاطب ہوں. سورۃ نمل میں کیا آتا ہے؟ انہ انا اللہ العزیز الحکیم وان الق عصاک، اور یہ کہ اپنا عصا ڈال دو. فلما رآہا تہتز، پھر جب اس نے دیکھا اس لاٹھی کو کہ وہ ہل رہی ہے، تہتز کأنہا جان، گویا کہ وہ سانپ ہے. ولا مدبرا، پھر گیا پیٹھ پھیر کے. ولم یعقب، اور پلٹ کے نہ دیکھا، مڑ کے نہ دیکھا. اب آپ دیکھیں کہ اس بات کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے کہ جب وہ عصا پھینکا گیا تو وہ سانپ بن گیا اور وہ ہلنے لگا. کبھی آپ نے سوچا کہ کیوں یہ جملہ آتا ہے بار بار؟ اس لیے کہ اسی عصا کو فرعونیوں نے جادوگری قرار دیا تھا. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ جس چیز کو تم جادو کہہ رہے ہو، جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو دی جا رہی تھی تو خود ان کی اپنی کیفیت کیا تھی، اس وقت ان کی فیلنگز کیا تھی، کس طریقے پر انہوں نے یہ لیا. یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ آ جاؤ، واپس آ جاؤ. ولا تخف، نہیں ڈرو. انک من الآمنین، تم بالکل محفوظ ہو، تم امن والوں میں سے ہو. لفظی ترجمہ ہے یعنی سب خیر ہے. اچھا ڈر لگ رہا ہے، اسلک یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، اپنی جیب میں ڈالو. جیب معروف معنوں میں ہماری جیب نہیں بلکہ گریبان ہے، یعنی قمیض کا جو اوپر والا حصہ. تخرج بیضا، نکلے گا سفید، یعنی چمکتا ہوا. من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور ملا لے، سکیڑ لے، الیک اپنی طرف. کس کو؟ جناحک، اپنے بازو کو. من الرہب، ڈر سے بچنے کے لیے. اپنے بازو کو اپنے ساتھ لگا لو ڈر سے بچنے کے لیے. رہب، ایسا خوف جس میں اضطراب بھی ہو اور احتیاط بھی. یہاں موسیٰ علیہ السلام کو خوف سے بچنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. یہ طریقہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیونکہ فرعون کے دربار میں جا کر بھی ایسی کیفیت ہونی تھی. تو یہاں ایک طرح سے ٹریننگ دی جا رہی، تربیت دی جا رہی. اپنا بازو اپنے پہلو سے لگا لو، اپنے پہلو سے سکیڑ لو. ضاد میم میم، ایک ہی چیز کے کسی متعلقہ حصے کو اس کے ساتھ لگا دینا. اس کو آپ یوں سمجھے کہ جیسے اپنے ہی ہاتھ سے اپنے دل کو تھام لیا جائے، یعنی ہاتھ اس طرح دل پہ آ جائے. دل پر بھی ہاتھ رکھنے کی بات ہے اس میں، یعنی اپنے پہلو کے ساتھ ملا لے اور اپنے ہی ساتھ سکڑ لے. آپ کو کبھی کسی خاص موقع پر ڈر لگا؟ عموماً کن مواقع پہ ہمیں ڈر لگتا ہے؟ غیر متوقع جب کوئی چیز پیش آتی ہے ہمیں، کوئی شور، کوئی آواز، یا پھر کسی ایسے شخص سے واسطہ پڑ جاتا ہے یا ایسا شخص سامنے آ جاتا ہے کہ جس کو ہم فیس نہ کر سکتے ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اچھے بھلے لوگ جو ہیں وہ کانپنے لگتے ہیں، اور پھر ختم بھی بات ہو جائے تو دیر تک دل دھڑکتا رہتا ہے. اگر آپ کا اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کر یہ حال ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو تو فرعون کے دربار میں بھیجنے کی تیاری کرائی جا رہی ہے. اسلک، سلک کا مطلب ہوتا ہے نا داخل کرنا. پیچھے بھی کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین،
اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، وہاں ہاتھ ہے، یہاں جناح ہے، یعنی پورے کو ساتھ لگنا چاہیے، ید نہیں صرف بلکہ ونگز، جناح۔ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، تو یہ دو نشانیاں ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف جانے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی وجہ بتا دی کہ ان دو نشانیوں کے ساتھ تمہیں وہاں جانا ہے۔ برہان کا لفظ ہے، یہ برہا سے نکلا ہے، سفید اور چمکدار ہونا۔ برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جو بالکل واضح ہو، ایک ثابت حقیقت ہو، ایسی دلیل جو جھگڑے کو ختم کر دے، یعنی واضح اور روشن نشانی جسے بولتے ہیں نا برہان، جس کے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو۔ پھر یہ دو بالکل واضح نشانیاں لے کے جاؤ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق لوگ ہیں۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلونی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ وَأَخِي ہارون، اور میرا بھائی ہارون، 10 سال ہو گئے ملے لیکن بھولے نہیں۔ وَأَخِي ہارون هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، وہ بولنے میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، زیادہ اچھی طرح بول سکتا ہے۔ افصح، فے صاد ہے، فصحن کسی چیز کا ہر قسم کی آمیزش سے پاک ہونا، دودھ کے خالص ہونے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ زبان کے اعتبار سے میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ فَأَرْسِلْهُ مَعِي، اس کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، رِدْءً مددگار کے طور پر، بھیجئے اس کو میرے ساتھ مددگار کے طور پر، یصدقنی، کہ وہ میری تصدیق کرے، میرا ساتھ دے، یعنی وہاں تو سب نے جھٹلانا ہے، کوئی تو ہو جو میری ہاں میں ہاں ملائے، کیونکہ اگر ایک شخص بھی آپ کے ساتھ مل جائے کسی موقع پر تو آپ کو حوصلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی موقع پر اگر آپ کو بات کرنی پڑے دین کی، اگر سارے لوگ آپ کے خلاف بھی ہوں تو کوئی نہ کوئی انہی میں سے آپ کے ہمدرد بھی ہو جائیں گے، اس لیے کبھی بھی خوف نہیں کھانا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو ساتھ ملانے کی 2 وجوہات یہاں بیان کی، ایک تو افصح منی لسانن ہے، اور دوسرے کیونکہ انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر لگتا ہے مجھے جھٹلائیں گے، تو دوسری وجہ یہ ہے، یہ ان کے بھیجنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ میری تصدیق کریں گے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت کی بات پیچھے بھی گزر چکی ہے، اس کی وجوہات جو بھی ہوں، اس لکنت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا بھی سکھائی، رب اشرح لی صدری، پیچھے سورۃ طٰہٰ میں گزر چکی ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے نا کہ ہارون علیہ السلام عمر میں بھی بڑے ہیں، زبان میں بھی فصیح ہیں، لیکن رسالت موسیٰ علیہ السلام کو دی جا رہی، اس لیے کہ جو تربیت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہے مدین میں رہ کے، وہ ہارون علیہ السلام کی مصر میں رہ کر نہیں ہوئی تھی۔ ہارون علیہ السلام اگرچہ نبی بنے لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مددگار کے طور پر، یعنی انڈیپینڈنٹ نبی نہیں تھے، جسے سورۃ یاسین میں بھی آتا نا کہ 2 رسول بھیجے، پھر تیسرے کے ساتھ مدد دی مددگار کے طور پر۔ اچھا، یہاں پر مددگار کے لیے لفظ ردءً استعمال ہوا ہے۔ ردع کا مطلب ہوتا ہے دیوار کو پشتہ لگانا، اور ردع الرجل کسی کا پشتبان بننا، مددگار بننا، لیکن ایسا مددگار جو ہر وقت ساتھ رہتا ہو۔ انصار کا لفظ جو مددگار کے لیے ہوتا ہے، لیکن ردءً اس سے مختلف ہے، ایسا مددگار جو ہر وقت ساتھ رہتا ہو، تقویت پہنچانے والا، یعنی میرے اس کام میں، میرے اس مشن میں مکمل طور پر میرا مددگار، صرف فرعون کے دربار کی حد تک نہیں،
یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی سمجھداری کی دلیل ہے نا. اچھا، ایک بات مجھے بہت اس میں عجیب لگتی ہے اور میں اس سے بہت حیران ہوتی ہوں کبھی، کہ ہارون علیہ السلام کو نبی بننا ہی تھا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے پہلے خود اپنے فیصلے سے ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کے ساتھ بھیج دیتے اور کہتے اچھا جاؤ تم دونوں. لیکن یہ بات موسیٰ علیہ السلام پر کیوں رکھی گئی اور یہ ان کے پارٹ میں آتی کہ انہوں نے دعا مانگی اور پھر آپ کی دعا کے نتیجے میں وہ نبی بنے؟ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہے بغیر بھی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیج دیتے؟ اور ہارون علیہ السلام کے مقدر میں نبی بننا تھا تو صحیح، لیکن اس فیصلے کو مؤخر کیوں کیا گیا؟ میں اصل میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، ان کے پارٹ پر کیا بات ہم کو پتہ چلتی ہے؟ چلیے میں اس کو دوسری طرح آپ کو سمجھاتی ہوں جو مجھے سمجھ میں آتی. کوئی شخص مجھے کوئی ذمہ داری دیتا ہے، میں اس کو لے لیتی ہوں، ٹھیک ہے میں کروں گی. چند دن بعد آپ کے کہتی ہوں کہ وہ مجھ سے نہیں ہو سکا، یہ مجبوری تھی وہ مجبوری تھی، بس کیا کیا جائے نہیں ہو سکا. اب دل تو بہت چاہتا ہے اللہ کے دین کی خدمت کی جائے لیکن بس ہو نہیں سکا، کچھ مجبوریاں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جو مشن دیا جا رہا ہے وہ کوئی معمولی مشن ہے. موسیٰ علیہ السلام کو سخت ترین حالت میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے چنا گیا تھا، سخت ترین مقام پہ، سخت ترین انسان کے سامنے، شدید ترین حالات تھے. اور جب ذمہ داری ڈالی گئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں اللہ تعالیٰ میں تو قبول نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کیا. اور یہ بھی نہیں کیا کہ اچھا ٹھیک ہے کروں گا بس صحیح ہے، جیسے ہم آنکھیں بند کر کے اندھا دھند قبول کر لیتے، کمٹ کر لیتے ہیں کسی سے، اچھا ٹھیک ہے بالکل ہو جائے گا ڈونٹ وری، اور لے کے پھر کہتے ہیں کیا مصیبت گلے پڑ گئی، نہ ہی لیتے تو اچھا تھا. ہاں؟ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے کردار کی مزید وضاحت ہوتی ہے کہ انہوں نے کتنی سمجھداری کا ثبوت دیا. نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالا ہوا بوجھ اٹھایا. نمبر دو اس کو سچائی کے ساتھ اٹھایا. ہم لوگوں کے اندر یہ سچائی نہیں ہے. سچائی کے ساتھ کس طرح اٹھایا کہ اس کے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہاں مجھے کرنا ہے، مجھے ضرورت کیا ہے. فوراً اگلا ان کا کوشچن کیا ہے؟ یعنی آپ ذرا امیجن کریں نا، اللہ تعالیٰ ان کو نبی بنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں تم نے فرعون کے پاس جانا ہے. تو سوچتے ہیں ہاں ٹھیک ہے مجھے جانا ہے. جب قبول کر لیتے ہیں نا کام کو، ذمہ داری کو لے لیتے ہیں ہاں مجھے کرنا ہے، پھر سوچتے ہیں اچھا ضرورت کیا ہوگی مجھے اس کے لیے، کس طرح میں زیادہ اچھی طرح کام کر سکتا ہوں. اچھا مجھے ضرورت ہوگی ایک مددگار کی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مددگار بھی چاہیے، اگر آپ مجھ سے یہ کام لینا چاہتے ہیں تو مجھے مددگار دیجیے. اور مددگار سجیسٹ کرتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم کیا کہتے ہیں مجھے مدد چاہیے، پھر پوچھتے ہیں اچھا کیا چاہیے، جو بھی آپ کا جی چاہے. ایک مبہم طریقے سے بات کرتے ہیں، جو جی چاہے کر دیں آپ. اچھا یہ کرتے ہیں ہاں اگر آپ کرنا چاہیں کر لیں. یہ ایٹیٹیوڈ کیا ظاہر کرتا ہے؟ ہمیں دلچسپی کوئی نہیں ہے، بس ایک مصیبت آپ نے ہم پہ ڈال دی ہے، اب ہم نے نبھانی ہے، اور بس اس کے لیے مزید بھی آپ ہی سوچ لیں ہمارے لیے جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے. اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کا اور سچوں کا یہ رویہ نہیں ہوتا. وہ ذمہ داری لیتے ہیں جو وہ نبھا سکتے ہیں، پھر اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ڈیمانڈ کرنے میں کوئی شرم نہیں کرتے. ہم کہتے او فلاں کہے گا اچھا اب یہ مانگ لیا، اچھا پھر اس کے بعد یہ کہ اچھی سجیشن لانا. حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو خود ہی یہ سارا بندوبست موسیٰ علیہ السلام کے لیے کر دیتے بھی میرے کام کو جا رہا ہے، میرا نام اس نے بلند کرنا ہے، اس لیے مجھے سب کچھ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کرنا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام کا انٹرسٹ اور ذمہ داری کو اون کرنا اور اس کو قبول کرنا اور اس کو واقعی لے لینا، یہ کیسے پتا چلتا؟ اور پھر وہ اس کو لیتے ہیں اور پھر دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ پھر میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیجیے، وہ میری تصدیق کرے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے جھٹلا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتے ہیں. اچھا ہمارا حال کیا ہے جب ہم کچھ سوچتے ہیں کہ اچھا ہم اللہ کے دین کی خدمت کریں، کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا، سوچتے ہیں آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آگے بڑھتے پتہ نہیں کر سکیں گے نہیں کر سکیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی.
بجائے اس کے کہ صلاحیت اس پہ لگائی جائے کہ میں کرنا چاہتی ہوں، مجھے کس طرح کرنا، اس مشکل کا حل کیا ہوگا، ہم پہلے ہی درجے پر ودرا کرنے لگتے، نہیں ہم کر ہی نہیں سکتے۔ جب ہم اپنے آپ کو آسانیاں ہی دیں گے اور یہی سناتے رہیں گے ہم نہیں کر سکتے۔ کل بھی میری کسی سے بات ہوئی تھی تو میں ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اپنی زندگی سے ایک جملہ نکال دیں، اگر آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو ایک جملہ نکال دیں اور آج کے بعد میں نہ سنوں، اور وہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتی۔ آپ پہلے تو اون کریں، میں کر سکتی ہوں، مجھے طریقہ بتائیں، میں کرنا چاہتی ہوں، مجھے طریقہ بتائیں۔ یہ نہ کہیں کہ میں نہیں کر سکتی، کیونکہ جب آپ کو کوئی اللہ کے دین کا کام ملتا ہے تو وہ ایک آنر ہوتا ہے آپ کے لیے، اللہ آپ کو چنتا ہے، اس آنر کو قبول کریں، اس ذمہ داری سے بھاگے نہیں کہ کسی کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا کہ وہ آپ کو کوئی کام دے، اسے خوشی سے لیں، اور بھاگنے کی بجائے اور یہ کہنے کی بجائے یہ میں تو کر ہی نہیں سکتی، یہ کہیں کہ مجھے کیسے کرنا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا، کہاں کہاں سے مدد لی جائے۔ پھر آپ کا دماغ ایک اور طرف چلنے لگے گا، اچھا میں یہ کروں یہ کروں یہ کروں یہ کروں، اور پھر آپ چلنے لگ پڑیں گے۔ چلنے والے اس طرح چلا کرتے ہیں، اس طرح نہیں کہ کچھ لینے سے گھبرا، نہیں نہیں یہ تو نہیں میں نے کرنا، یہ کوئی اور کر لے۔ ایسا رویہ رکھنے والے کبھی بھی آگے نہیں جا سکتے، دین میں ترقی نہیں کر سکتے۔ مثلاً اچھی نماز ہی پڑھنے کی بات ہے کہ میری نماز بہت اچھی ہوتی، صرف تمنا اور آرزو سے تو نہیں بات ہو سکتی۔ پہلے آپ واقعی مانیں کہ آپ کو پڑھنی، آپ پڑھنا چاہتے ہیں، پھر آپ طریقے معلوم کریں، اچھا کیسے، کیا ہم اپنے پرسنل مسائل میں جو انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے ایسے نہیں کرتے۔ مثلاً اگر آپ کو شوق لاحق ہو گیا کہ آپ کا ایک گھر بہت اچھا ہو تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ کچھ لوگ تو یہ ہو سکتے نہیں بس جس میں رہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، کیا مصیبت ڈالنی ہے اپنے آپ کو، بس صحیح ہے جو ہے کافی۔ لیکن جن لوگوں کو دنیا میں آگے بڑھنے کا شوق ہوتا ہے ان کا رویہ یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے کافی ہے بس اور کیا کرنا، ان کے اندر شوق آتا ہے، پھر وہ اپنے اوپر بوجھ لاتے ہیں، پھر وہ پریشان ہوتے ہیں، پھر وہ مسائل کے حل تلاش کرتے ہیں، سولوشنز ڈھونڈتے ہیں، مشورے کرتے ہیں۔ آپ میں سے کبھی کسی نے گھر بنوایا؟ کئی خواتین بھی بنواتی۔ بعض اوقات آپ کو کوئی ایسے ٹاسک مل جاتے ہیں دنیا کے کوئی بھی کام کرنے کو، لیکن جب کوئی دین کا کام ہمیں ملتا ہے کیا اس کے لیے بھی ہم ایسی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ ایک دفعہ لکھیں کاٹیں، پھر لکھیں پھر کاٹیں، پھر لکھیں پھر کاٹیں، پھر لکھا ہوا اچھا سامنے آئے گا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ایک دفعہ جو پین چل گیا بس کافی۔ دین کے معاملے میں ہمارا رویہ یہ نہیں ہے، اسی لیے سامنے کیا آ رہا ہے ہم سب جانتے، اور پھر الٹا دین کو کوستے رہتے ہیں۔ مولوی یہ کرتے ہیں، فلانا یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، بھئی وہ تو جو کرتے ہیں سو کرتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو بھی ہم دیکھیں، کیونکہ دین ہمارا اپنا نہیں ہے، اس کو ہم نے اپنا مانا نہیں ابھی تک، اسے قبول نہیں کیا، اسے اپنی چیز نہیں سمجھا، وہ دوسروں کی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جب ذمہ داری دے دی گئی، اب آپ کہیں گے چونکہ ان کو تو اللہ دے رہے ہیں نا اس لیے انہوں نے لے لی اور ہمیں تو انسان دیتے ہیں، لیکن اللہ کی یہ کتاب کیا اللہ کا کلام نہیں ہے؟ جب کوئی حکم اس میں سے ہمیں ملتا ہے تو یہ ایسا ہی نہیں جیسے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر رہے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ ہی بول رہے ہیں، یہ اسی کے لفظ ہیں۔ ٹھیک ہے سچویشن کا فرق ہے، موقع فرق ہے، طریقہ فرق ہے، لیکن بات ایک ہے، مقصد ایک ہے، مگر ہم اس کو اون نہیں کرتے۔ نتیجتاً پھر کیا ہو رہا ہے؟ وہ کوالٹی بھی نہیں آ رہی سامنے کام کی جو آنی چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے جیسے میں دعائیں مانگتی ہوں، بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں۔ تو لٹرلی بعض اوقات میں چیزیں مانگ رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ کام اب ایسے کرنا ہے، اگر یہ یوں ہو جائے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا، یہ ایسا ہو جائے تو یہ ہو جائے گا، ایسے ہی دل میں لگی رہتی۔ کبھی کبھی میں اپنے آپ سے ہنس پڑتی ہوں تو میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ آپ تو ویسے بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہے میری یہ ضرورت ہے، لیکن مجھ سے کیوں کہلواتے رہتے ہیں آپ ہر وقت؟ یعنی ایسے ہی جیسے لاڈ سے انسان کسی سے بات کرتا ہے نا کہ یہ مجھے ہی کہنا ہے، یہ مجھے کہنا ہے تو ہونا ہے، کرنا تو ہے آپ نے اور مجھے یقین ہے آپ کریں گے، لیکن مجھ سے کہلوانا ہے آپ کو، ٹھیک ہے میں کہتی رہوں گی، اور اس سے اچھا کہنے کی توفیق دے کہ جو زیادہ اچھا کام ہے اس کے میرے دل میں خیال ڈال، مجھے موقع دے پھر اس سے بھی اچھا ہو، اس سے بھی اچھا ہو۔ تو بالکل اسی طرح آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام ڈیوٹی سے بھاگ نہیں رہے، انکار نہیں کر رہے، لیکن ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ مددگار پھر دے دیجئے جس سے مجھے حوصلہ ہو جائے۔ قال سنشد عضدک، فرمایا گھبراؤ نہیں، سنشد عضدک باخیک، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کر دیں گے۔
تم کام کرنا چاہتے ہو، مدد چاہتے ہو، ہم مدد دیں گے، کام تم کرو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا، ایک کوڑا برساتے فرعون پہ اور سیدھا کھڑا ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تو کروانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ تو بندوں کو آنر دیا اللہ نے، بندوں کو چنا ہے، تو بندوں کے لیے خوش قسمتی ہے کہ ان کو موقع مل گیا کچھ کرنے کا۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تم دونوں کے لیے سلطان مہیا کریں گے۔ سلطان کا لفظی معنی غلبہ ہوتا ہے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم تم دونوں کے لیے سلطان رکھیں گے، یعنی غلبہ، اور مراد ہے یہاں دبدبہ اور ہیبت، تم دونوں کی ہیبت ان کے دل میں ڈالیں گے۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، وہ تم دونوں تک پہنچ نہیں سکیں گے، یعنی تمہارا نقصان نہیں کر سکیں گے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ جسے ہمارے یہاں عام طور پہ ایک محاورہ بولا جاتا ہے نا کہ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ دینا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ دے اور بھیڑ اس کو نہ کاٹے۔ کبھی ایسا ہوا؟ لیکن اس محاورے کو سامنے رکھ کے آپ دیکھیے کہ فرعون کے دربار میں دونوں جا رہے ہیں جو دشمن ہے، جن کی قوم کے ایک شخص کا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، تم جاؤ، وہاں جاؤ، ہم ایسا دبدبہ دیں گے تم کو، ایسا روک دیں گے، تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، تم تک پہنچ بھی نہیں سکیں گے، ایسی حفاظت کریں گے تمہاری۔ بِآیاتنا، ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، انتما، تم دونوں، ومن اتبعکما، اور جو تم دونوں کی پیروی کریں، الغالبون، وہی غالب آنے والے ہیں۔ یعنی ساتھ ہی خوشخبری بھی سنا دی گئی کہ تمہارے اس کام سے صرف تم ہی کو نہیں، تمہارے پیروکاروں کو بھی غلبہ ہوگا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ، جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری روشن نشانیوں کے ساتھ، قالوا، تو انہوں نے کہا، ما ھذا الا سحر مفترا، یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو، مفترا گھڑا ہوا، جھوٹا۔ وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں۔ اب اس وقت فرعون کی حالت کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی شخص اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہو، تکبر سے بھرا ہوا ہو، کوئی بندہ ایسے شخص کے پاس آ کر کوئی مطالبہ کرے، اور صرف مطالبہ نہیں بلکہ تھوڑی نصیحت بھی کر دے، یا اس کے کسی کام پہ کچھ تنقید بھی کر دے، تو پھر آپ دیکھیے کہ وہ جواباً کیسے بفرے گا، اس کا حال کیا ہوگا۔ تو اس وقت فرعون کا حال ایسا ہی ہے، اس کا سٹائل دیکھیں نا، فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، یہ کوئی نئی باتیں لے کر آئے ہیں، یہ بات تو کبھی سننے میں ہی نہیں آئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔